الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ ہے شان رسالت اور اس کے تقاضے۔ جی سب کو مل گیا ہے؟ جی سر مل گیا ہے۔ اچھا، آپ نے کچھ اس کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ جی سر دیکھا ہے جی سر دیکھا ہے۔ اچھا، تو کچھ سمجھ آیا آپ کو کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیسے بیان کی ہے؟ قرآن میں غور کریں، دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر عطا فرمائے گا جب فہم قرآن آپ کو ہوگا تو کہ آپ چیزوں کو ان کے اصلی حالت میں سمجھ سکیں گے۔ مثلا قرآن کو سمجھنے والا آدمی دنیا جتنی بھی خوبصورت ہو کے آ جائے اس کو حقیقت قرآن نے بتا دی ہے کہ یہ ہے دنیا اور یہ ہے آخرت۔ لہذا دنیا کی کوئی کافروں کی چلت پھرت ہو، دنیا کی کوئی چیز ہو، وہ اس کو کبھی نہیں لبھاتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ سب عارضی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن کا طالب علم جس نے قرآن سے روشنی حاصل کر لی ہے اس کو چیزوں کی حقیقت سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اور اگر قرآن کو نہیں سمجھا تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے ذہن کو، اس کے دل کو پسند آ جائے گی اور انہی کے چکروں میں لگا دنیا میں اپنی زندگی ضائع کر دے گا اور اللہ کو راضی نہیں کر سکے گا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھیے۔ اب آئیے شان رسالت پر۔ آپ نے بڑے بڑے وعظ سنے ہوں گے، بڑی بڑی تقریریں، بڑے بڑے الفاظ۔ قرآن مجید نے ایسی چیز پیش کی ہے کہ کوئی اس کا بدل پیش کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ آیت کل آپ نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 164۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسول، کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اچھا، شان رسالت اس آیت میں کیسے بیان ہوئی ہے بھلا؟ بتائیں جلدی سے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر امت ساری دنیا پر احسان کیا۔ مومنین، یہ ساری دنیا مت کہا کریں، جو نہیں مانتا اس پہ کون سا احسان ہے؟ یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا۔ ساری دنیا جو مانتا نہیں ہے اس پر رسول کا کیا احسان ہے؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس آیت میں شان رسالت کی انتہا بیان ہوئی ہے، کوئی اور اس طرح بیان نہیں کر سکتا کہ رب تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ اچھا، اب دیکھیں نا، اگر ہم ذرا غور و فکر کریں، عقل دماغ اللہ نے دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، تو ذرا سا آپ سوچیں تو صحیح، یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ میں نے بڑا احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ کے احسان تو میری خود ذات، میری تخلیق، مجھے جو انعامات مل رہے ہیں، جو کائنات جس میں چل رہی ہے، کائنات کے اندر اللہ کے نعمتوں کا انتہا ہے، احسانوں کی انتہا ہے، کہیں بھی دیکھ لیں، جمادات، نباتات، حیوانات۔
لیکن یہ اللہ نے مومنوں کو کیوں کہا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا؟ اس کو اپنی نعمت بھی نہیں کہا، احسان کہا. کیوں کہا بلا؟ سر اگر اللہ کا یہ احسان نہ ہوتا تو انسانیت بھٹکتی رہتی، یعنی انسان ہدایت کے اوپر نہ آ سکتا. اور یہ واقعی بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر عطا فرمایا اور ساتھ قرآن عطا فرمایا. نہیں، یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں. سر جو ایمان لے آئے، پہلے بات غور سے سنیں اور اس طرح آپ چیزوں کو سمجھیں. اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں اس کی ساری معلومات ہمیں اس نبی نے دی ہے. یہی انسان کی سب سے بڑی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑے انعامات کیے، بڑے احسانات کیے، لیکن ان میں سب سے بڑا احسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. وجہ، اگر یہ بعثت نہ ہوتی تو ایمان لانے والوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا پتہ نہ چلتا. قرآن ساتھ بھیجا تاکہ اس میں وہ سارے اصول، قاعدے، ضابطے اور تعلیمات جو انسان کی زندگی کو سنوار سکتی ہیں. اور نبی اس لیے کہ اس نے کر کے دکھایا، ہمیں ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے کھول کے بتا دیا. اس سے بڑا کوئی احسان اللہ تعالیٰ کا ہو نہیں سکتا. بات سمجھ آئی آپ کے کہ نہیں؟ جی جلدی سر. بتائیں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا ہمارا کیا اس میں طرز عمل ہونا چاہیے؟ جب اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا تو ایک مومن کو پھر کیا کرنا چاہیے اس انعام کے نتیجے میں؟ سر اسوائے حسنہ سر عمل صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنا چاہیے، اتباع رسول کرنی چاہیے. سر اس نبی کی اتباع پھر لازمی ہو گئی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا بھیجنا ہمارے لیے جو اتنا بڑا رہنمائی کا ایک ذریعہ بنایا. آپ لوگ جو ہے نا وہ کان کو الٹی طرف سے پکڑ رہے ہیں. بڑے غور سے سنیے، سوال کیجئے کہ میں آپ سے یہ کیوں کہتا ہوں. سب سے پہلے اس احسان کا میرے دل پر پوری طرح مجھے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آپ نے وہ نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے رہنمائی کا حق ادا کر دیا. سب سے پہلے میرے اوپر اس احسان کا پوری طرح احساس میرے اندر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے. تو احسان ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جزا احسان کا بدلہ احسان ہے. میں بھی اسی طرح اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے میرے دل میں اس احسان کو اچھی طرح سمجھوں گا، اس کا شعور اور احساس ہوگا تو میری زندگی بدل جائے گی. ورنہ اتباع اور یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہے. پہلے میرے اوپر، میرے دل و دماغ پر اس احسان کا ٹھپا لگ جائے. ٹھپا جب لگے گا جب میں اس کا بھرپور احساس کروں گا کہ یہ اللہ نے اس کو اپنا احسان فرمایا ہے. پھر مجھے لذت آئے گی اس کی اتباع میں بھی، اس کی اطاعت میں بھی. وہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں، جب تک میں اس احسان کا بھرپور احساس نہیں کرتا میں حق ادا نہیں کر سکتا. ادھر ادھر کی باتیں آپ کرتے ہیں. ماں باپ کے احسان کو، جو احسان فرماش بچہ نہیں ہوتا، وہ کس طرح مانتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے، ماں حکم دیتی ہے دوڑ پڑتا ہے. یہ انسانوں کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا، اس کے احسانوں کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو نہیں گن سکتے. وہ اللہ کہہ رہے لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ شان ہے ہمارے نبی کی
کہ وہ اللہ کا احسان ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے کہ رب العالمین فرما کیا رہے ہیں اور کن الفاظ میں ذکر فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مومنوں پر سب سے بڑا احسان ہے۔ بات ٹھیک طرح سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ سر تھوڑی سی جی مجھے اس سر، طرح سمجھ آئی ہے سر، وہ حدیث وہ تھے سر، وہ ایک صحابی تھے، مجھے نام نہیں آتا، کہ وہ قرآن کھولتے تھے اور کہتے تھے میرے رب کا کلام، میرے رب کا کلام، اور چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مجھے اس طرح سمجھ آ رہا ہے۔ آپ جس بات کو میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں آپ سے بالکل آسان زبان میں بات کر رہا ہوں کہ میں اس احسان کو سمجھوں تو صحیح پہلے میرے دل و دماغ میں کہ یہ جتنی رب کی نعمتیں ہیں، رب فرما رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ احسان ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ اگر یہ احسان نہ ہوتا تو یہ باقی ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ ادھوری ہوتی۔ اب آپ صحابی کا واقعہ بیچ میں لا کر اور بات کو بالکل کنفیوز کر رہے ہیں، بات کو اس کے پیرائے میں جہاں اللہ تعالیٰ جیسے بیان فرما رہے ہیں اس کو ایسا سمجھ کے پوری سر یہ اگر یہ احسان اللہ تعالیٰ ہم پر نہ کرتے تو سر تو پھر تو ہم پر اتنی حجت بھی نہ ہوتی نا۔ تو اسی لیے تو جب بڑا احسان ہوتا ہے تو اس کی حجت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جی یہ تو بالکل دیکھیں نا، جتنا بڑا احسان ہے اس احسان فراموشی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ جی جی قرآن کو قرآن سے سمجھیے اور اس کو دیکھیں نا۔ قرآن ایک بات کہتا ہے اور میں بڑا اس کو جب سمجھ آئی تو اپنی جہالتوں کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ہی تو ذکر ہے، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب اس آیت کا میری ذات سے بھی تعلق ہے، پوری امت مسلمہ سے بھی تعلق ہے، آپ سوچتے جائیں، ہر مومن سے تعلق ہے۔ اس طرح کیوں نہیں آپ سوچتے جس طرح سر قرآن سر یہ احسان اس لیے ہے کہ ہم میں سے رسول بھیجا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا، یہ احسان اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی رہنمائی یہ کر رہی ہے ہستی۔ سارے نبی انسانوں میں سے آئے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ اگر ساری نعمتیں مل جاتی اور یہ احسان اللہ کا نہ ہوتا تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نعمتوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ وہ تو اس نبی نے آ کے مجھے بتایا، اس قرآن نے مجھے آ کے بتایا۔ صحیح صحیح، اب سمجھ آیا سر، جزاک اللہ۔ تو آپ نے پہلی چیز جو ہمیں نوٹ کرنی ہے کہ اللہ نے جس طرح بیان فرمایا ہے، اب مجھے بتائیں اس جملہ صرف لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، یہ 4 کام نبی کرنے آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور اس کے نتیجے میں تزکیہ۔ اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے، صرف یہی واحد صحیح 16 آنے پکا سچا طریقہ ہے۔ یہ ہے اللہ کا احسان اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں تاکہ پھر میں اگلی آیت سورہ نحل کی آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہینڈ آؤٹ پہ موجود ہے، میں اس کو کروں۔ سر چلیں ابھی تو آپ آگے بڑھتے کریے، احسان کسی وقت ذرا ڈیٹیل سے بتائیے، ذرا میں اس میں تھوڑا سا کم سمجھی ہوں، بعد میں بتا دیجیے۔ خیر آپ آگے نہیں چلیں۔ بعد میں نہیں، آپ سوال دیکھیں نا، یہ اس مومل سوال مت کیا کریں، آپ مجھے اسپیسیفک سوال کریں، میں ابھی جواب دوں گا تاکہ سب لوگ سمجھیں۔
سر یہی احسان جو ہے، جو اللہ نے احسان کیا ہے ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، سر اس کا ذرا ڈیٹیل بتا دیجیے پلیز. بھائی آپ سنیں، اللہ سب سے بڑی انسان کی روحانی ضرورت تھی کہ اس کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دے کہ کیا اللہ کی پسند ہے، کیا اللہ کی ناپسند ہے، تاکہ انسان پسند پہ عمل کر کے ناپسند کو چھوڑ کر اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، پکا سچا مومن بن جائے. یہی سب سے بڑا انسان کا مقصد تھا نا دنیا میں. جی جی. یہ ہمیں کہاں سے واضح ہوا، یہ مقصد کہاں سے پورا کھل کے اس کی علمی شکل بھی اور عملی شکل بھی دونوں بالکل کلیئر کہاں سے ہوئی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سنت شک سے. کی بات. تو یہ احسان ہے، اور کیا احسان ہے؟ صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سمجھ آ سوال گئی. کیا کریں، مومن سوال کوئی مطلب نہیں ہوتا. اچھا صحیح. اب آ جائیے. سر ہم قرآن پاک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کو نہ سمجھیں. وہ ذکر اگلی آیت میں موجود ہے، لیکن میں اور آپ سب اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. ہم نے سنی سنائی باتوں پہ باتیں چلائی جا رہے ہیں. دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، پھر میں آپ سے کہتا ہوں سوال کریں، تاکہ ہم اس طریقے کو سمجھیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ صحابہ اور صحابیات کو احساس دلا کے ان کے اندر بالکل وہ تبدیلیاں آئیں جو قرآن اور سنت چاہتے تھے. آج آپ دیکھیں جہالت گمراہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں ہم. کہیں سے آپ کو آواز آتی ہے، اتنی بڑا میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ، اتنے بڑے کروڑوں روپے کمانے والے جو وہ ہیں آپ کے میڈیا کے لوگ، کوئی یہ نہیں بتاتا بدبخت کہ آج بھی اس سے نکلنے کی صورت توبہ، سچی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے. جو مرضی ہے کر لیں، اور تباہی نہ ہوئی تو میں لکھ کے دیتا ہوں بچنے کا واحد راستہ ہے. کیوں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر اللہ کی صحیح نصیحت کا پورا حق ادا کرتے ہیں. اس کو چھوڑ کر ذلت ہے، چاہے کوئی راستہ اختیار کریں. آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں. اب آئیے دوسری بات، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور یہ ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. یہاں ذکر کے معنی کیا کریں گے بلا؟ قرآن حکیم. قرآن حکیم. انزلنا کیا نازل کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں. آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما نزل الیہم، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا. اچھا، یہ جو لفظ آگے آخر میں ہیں 3، ما نزل الیہم، یہ بڑی شان ہے قرآن کی. یعنی کس نے نازل کیا ہے؟ نزلہ، وہ ہے آپ کا مجہول، جو نازل کیا گیا، یعنی نازل کرنے والی ہستی کا کمال کی چیز ہے یہ. کیوں؟ اس کی تعلیمات پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے انہی کو حق دیا ہے اللہ نے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر دیں. تو قرآن کی شرح، قرآن کی تفسیر کا اصل حق اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح ہے قرآن کی، وہی صرف اور صرف، چاہے وہ علمی ہو چاہے وہ عملی ہو. علمی کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو الفاظ میں بیان کیا ہو یا عمل کر کے دکھایا ہو اس کے مطابق. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حق صرف نبی کو دیا ہے. اب جو بھی مومن یہ کام کرے گا اس کو قرآن و سنت سے بالکل نہیں ہٹ سکتا. کیوں؟ وہاں پابندی ہے
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریح ہے اس کے مطابق چلیں گے. یہ ہے دوسری شان. پہلی شان تھی کہ وہ اللہ کا احسان ہے، اور دوسری شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن کی تشریح، توضیح علمی عملی، وہ کس کو اللہ نے حق دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. اس لیے جتنے احکام پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اب آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے. وہی اتھینٹک ہے. سر تو جی کی ذرا وضاحت کر دیں. کس بات کی؟ جی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی گئی ہے، عملی اور زبانی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کو جو صحابہ اور صحابیات کو سمجھایا، کس نے سمجھایا؟ حضور کس صلی نے؟ اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ سمجھ اور بوجھ کس نے عطا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہی تو اس کا مطلب ہے. اور زبانی جو تشریح فرمائی احادیث میں بھی موجود ہے، ویسے بھی موجود ہے، اور عملاً کر کے جو دکھایا، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، طلاق ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر چیز آپ کو اسی طرح کرنی ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کیونکہ انہی کی بیان کردہ، انہی کی عمل سے جو چیز ثابت ہے وہ حق ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ. تیسری بات، ایک ایک بات دیکھتے جائیے. قل ان کنتم تحبون اللہ. بڑی زبردست آیت ہے. ہر آیت ہی قرآن کی زبردست ہے. قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یعنی اعلان کر دیجئے. کس بات کا اعلان کر دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے. اچھا، مومن کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ بقرہ کی آیت 165 میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے. اچھا، اللہ سے سب سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے اللہ زندہ کر، پھر میں شہید ہو جاؤں. تو شہادت سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کی محبت میں قربان کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ سے محبت کا ایک مومن کا ثبوت، اور وہ بھی اتباع رسول میں ہے. یاد رکھیں، ایک عمل. تو اب یہاں بتا دیا کہ اگر تم اس کے دعوے دار ہو نا کہ تم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. وہی جو پیچھے آپ 2 میں پڑھ کے ہیں نا، دوسرا احسان تھا کہ آپ ہی کی علمی اور عملی تشریح جو ہے اس کی اتباع کرو. آگے آیت میں اگر دیکھیں نا تو لاجواب بات اللہ تعالیٰ ہے، یحببکم اللہ. اگر تم اتباع کرو گے، یہ شرط پوری کرو گے، تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اللہ کی اللہ کی محبت. محبت. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ ون وے نہیں ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کر رہے ہو. اس محبت کی شرط ہے اتباع رسول. وہ کرو گے تو اللہ تم سے واپس محبت کرے گا. اور اس سے بڑی کیا شان مومن کی ہو سکتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. سبحان اللہ سر. کبھی پڑھیں تو سمجھیں تو صحیح، پھر آپ کو مزہ آئے گا، اور پھر آپ اپنی زندگی تبدیل کر لیں گے کہ میں اللہ سے کا محبوب بن جاؤں. وہ صرف اور صرف اتباع رسول ہے.
کوئی دوسری چیز نہیں ہے. باقی سب یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا دکھاوے کی باتیں، وہ جھوٹ ہے. اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اتباع رسول. اگلا حصہ ذرا ذوق اور سے سنیے. قل اطیعوا اللہ و رسول، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. ہائے ہائے، آگے سنیں، بڑا سخت الفاظ آ رہے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو. کس سے منہ موڑو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. ہاں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے ناشکروں سے محبت نہیں کرتا. اتباع رسول کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اور اگر اتباع رسول نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت تم جیسے ناشکروں کو کبھی مل نہیں سکتی. ذرا پوری طرح غور کریں اور سمجھیں. ہم اپنی زندگی کو اس آئینہ سامنے رکھ کے دیکھیں. قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو بندے کو بالکل ٹھیک ٹھیک مرض کی تشخیص کر کے علاج بتا دیتی ہے. علاج بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم. اس نے آپ کو آزادی دے دی ہے. چاہو تو اتباع نہ کرو، اور پھر حال یہی ہوگا جو آپ کے ملک کا اس وقت ہے. کیوں؟ کوئی اتباع نہیں کر رہا، نہ عوام نہ خواص، چند لوگوں کو چھوڑ دیجیے. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی محبت سے تم محروم اور اللہ کی لعنتوں کے مستحق. آیت آپ کو بالکل، اور آج ہماری حالت بالکل اس سے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. کوئی ہے آپ کو شک و شبہ؟ نہیں سر. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے. یہ اللہ کی کتاب ہمارے احساسات و جذبات کو اپیل کرتی ہے. تبدیلی وہیں سے شروع ہوتی ہے. عمل بعد کی بات ہے. اگر آپ کے خیالات، جذبات، احساسات قرآن کے مطابق ہو جائے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا. کیوں؟ کہ وہ قلب مبارک بالکل نزول قرآن کے ساتھ قرآن کی بالکل مطابق بن گیا. بات کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، اب اسی کے ساتھ سنیے کہ یہ جو تیسرا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال کی بات ہے. رب العالمین نے اب قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے صرف ایک رول ماڈل بنایا ہے. کس کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین رول ماڈل، بہترین نمونہ جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہوں گے؟ کون ان کو اپنا رول ماڈل اور ایک بہترین نمونہ کون سمجھے گا؟ سر جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. آیت کو رہیے، آیت کے اندر رہیے. لمن یوم آخرت کا اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہوگا، یعنی جو پکا مومن ہوگا، لمن یرج اللہ والیوم الآخر، پکا مومن ہوگا، اس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی نمونہ نہیں ہے. بہترین نمونہ، رول ماڈل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بس بات ختم. اگر میں، میری اولاد، آپ کی اولاد امت مسلمہ کا رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے. میں بات جو کہہ رہا ہوں غور غور سے سمجھیں. مومن وہ ہے جس کا رول ماڈل کون ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اس کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بڑی سخت آیت ہے. لمن کان یرج اللہ یوم الآخر. یہ اس لوگ انسان کے لیے یہ ہستی رول ماڈل ہے
جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں. اگر یہ رول ماڈل نہیں ہے تو اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیں نا، دلیل لائیں، میں آپ کی بات مان لوں گا. نہیں سر، ٹھیک ہے، سر بالکل بہت صحیح اچھا فرما رہے ہیں آپ. چوتھی بات، ایک ایک آپ سمجھیں شان کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو ہم ادھر ادھر سے بیان کرتے رہتے ہیں نا، یہ شان اصل بیان قرآن نے حق ادا کر دیا اور کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا انسان. یہ نبی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے یأمر بالمعروف، یہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے. اچھا، معروف یہ ہے، ایک تو معروف اصل میں اس کا مفہوم ہے جو قرآن و سنت نے جس کو معروف کہا ہے، نیکی وہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی پہچان رکھ دی ہے، فَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ نیکی کو پہچانتا ہے بہت اچھی طرح اور برائی کو بھی پہچانتا کہ یہ بری چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اللہ تعالیٰ کا حکم لائے، شریعت لائے، قرآن و سنت کی تعلیمات، ہدایت، تو اس میں معروف ہی کا حکم دیا گیا ہے. جو فطرت صحیح جو ہے، جو صالح فطرت جس کو صحیح سمجھتی ہے، وہ معروف ہے اور اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے. وہ ینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکتی ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتی ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتی ہے. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ ان سے ان کے بوجھ اتارتی ہے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو ان کے طوق گلے میں پڑے ہوئے تھے اس کو اتارتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا. ان طیبات کو حلال قرار دیتا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو پاک کہا ہے وہی ان کے بہترین اخلاقی اثرات ہیں، وہی پاکیزہ ہیں، وہی صاف ستھری ہیں. اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ خبیث ہیں، جو وہ انسانی صحت پر بھی مضر اثر ڈالتی ہیں، روح کو بھی، وہ غذا جس کھائے گا اس کی روحانی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. وَيَدْعُهُمْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ بوجھ جو گمراہیوں کے، وہ بوجھ جو ضلالتوں کے، وہ بوجھ جو انسانوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر لاد رکھے تھے، وہ ساری کی ساری بدعات وغیرہ ان کو اتارتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو گلے میں ان کے طوق پڑے ہوئے تھے، وہ جو غلام تھے طاغوت کے، وہ جو غلام تھے اپنی خواہشات کے، ان سے نکال کر ان کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لے آتے ہیں. یہ ہے سورہ اعراف کی 157 کی تشریح. کوئی سوال؟ حشر کی سات تو کمال ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیں، فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پر عمل کرنے کا حق ادا کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس برائی سے وہ تمہیں روکیں، فَانْتَهُوا، فوراً باز آ جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی سے ڈرتے ہوئے نیکی کرو اور برائی کو چھوڑ دو. ان اللہ شدید العقاب، اگر اس سارے کی خلاف ورزی کرو گے جو پیچھے بیان ہوا ہے، اللہ تم سے کیسے ڈیل کرے گا؟ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں، ہم یہ کام نہیں کر رہے نا، تقوی نہیں ہے ہمارے اندر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہیں کر رہے، تو آپ دیکھ لیں رب العالمین کی لعنتیں، اور ہم کس قسم پرسی میں اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے وسائل کے ساتھ نام اللہ کا لیتے ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، نہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. تو آج اللہ کی لعنتیں دیکھیں کہ ہمارے اندر نیک لوگ کس قدر کم ہیں، قابل اعتماد لوگ کس قدر کم ہیں، حکمران کتنے گندے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کیا ہیں اور قرآن کس طرح بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ قاضی جج جو حق کو باطل کا فیصلہ کریں گے وہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرر کردہ. اس لیے کہ جبھی تو کہا پیچھے آپ نے دیکھا کہ آپ بہترین رول ماڈل ہیں. ان انزلنا الیک الکتاب بالحق. اچھا اتنے ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ حق کا. ہاں ویری گڈ ویری گڈ. یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یہ حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اس سے ہٹو گے تم گندگیاں کرو گے کر کے اور تم اللہ کے مغضوب بن جاؤ گے. کتاب بالحق، بڑی اچھی بات آپ نے کہی. لتحکم بین الناس، تاکہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. اب لوگوں کے درمیان فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ قرآن و سنت. کتاب اللہ قرآن. کتاب حق، وہی قرآن و سنت. بما آراک اللہ، جیسے آپ کو اللہ نے دکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی. یہ بات ان کے پکی باندھ لی تھی پلے انہوں نے کہ یہ حق ہے اور اسی کے مطابق مجھے فیصلے کرنے ہیں. یہ رب نے آپ کو دکھا دیا تھا، آپ نے فیصلے کیے اور مدینے کی ریاست دنیا کی مضبوط ترین ریاست بن گئی. چند سالوں میں دونوں بڑی طاقتیں رومی اور ایرانی دونوں کی دونوں پر قبضہ مسلمانوں کا تھا. آج اس قرآن کو، اس سنت کو، اس کتاب حق کو چھوڑ کر کس ذلت اور پستی میں آج ہم پہنچے ہوئے. دیکھیں وہاں مسلمانوں کی تعداد دیکھیں اور کافر تعداد میں کہیں دونوں طاقتیں دیکھ لیں. مسلمان آٹے میں نوک کے برابر ہیں، وہ غالب. آج مسلمان طاقت تعداد میں، عدد میں، ذرائع میں اتنی بڑی، لیکن صفر. کیوں؟ قرآن کو چھوڑ دیا. بات کلیئر ہے؟ سورہ نساء کی آیت 105 کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، بہت سے میں دیکھے نا کہ اپنے ہم گھروں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر نا نماز بھی پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، حج عمرے کر لیے، اس قدر اللہ رسول سے پیار. قرآن پڑھنے کہتے ہیں ہم قرآن نہیں پڑھتے. نماز دیکھیں، معاملات میں جب بات آتی ہے تو وہ نہیں پوچھتے، نہ کتاب سے پوچھتے نہ نبی کے طریقے کو فالو کرتے. فلاں زندگی ہے وہ اجیرن بن کے رہ گئی ہے. بیٹا آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب ہم نے اس سے فیصلے لینے چھوڑ دیکھیں نا، یہ بالکل وہی بات ہے جو بقرہ کی سورت بقرہ کی 85 ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. نماز روزہ حج تو کتاب سے لیتے ہو اور معاملات اور اخلاق جو ہے وہ دوسروں سے لیتے ہو اور اس کی قرآن سے لیتے ہی نہیں ہو. تمہارے معاملات تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں، میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے گھروں میں معاملات اور اخلاق کا معاملہ جو ہے وہ بہت، نمازی ہو کے حاجی ہو کے اخلاق اور معاملات میں کمزور ہو تو وہ تم بڑا مجرم ہے. صحیح یہی بات ہے، بات یقین کریں کہ ہمارا بولنا کم ہو گیا اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں، اب قرآن اور سنت کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ہم اندر سے ہل کے رہ جاتی ہیں. جب میں کسی کو بات کرتی ہوں تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا. ایسے عاشق رسول ہیں کہ وہ تو مجھے دبا دیتے ہیں اور عاشق رسول اپنی جان دینے کو تیار ہیں اللہ کے راہ میں، اور عاشق رسول ہیں لیکن بات نہیں ماننی، بس بات یہ غیروں کی ماننی. ایمان بیٹا بات ماننے میں ہے. ایمان اللہ اور رسول کی بات کے سامنے بالکل ہر معاملے میں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، اگر یہ نہیں ہے تو پورا مومن نہیں ہے. سورہ بقرہ ہی کی 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے۔ یہ آدھا پچادا دین اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ دو باتیں اگر آیتیں آپ یاد کر لینا تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ جو میں نے آپ پتہ ہے بقرہ کی 85 آپ جیسے بندے کو یاد ہونی چاہیے، اور اچھا بقرہ کی انشاءاللہ 108۔ انشاءاللہ۔ دوسری بات، ایک بات میں کل بھی ایک مجھے فون آیا، بہت پریشان بچہ، ان کے بات مان نہیں رہے، دین کی طرف آ نہیں رہے، اور وہ سخت پریشان۔ اب یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے کمال کی، ڈاکٹر اسرار مرحوم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے نا، وہ جو صورتحال ہوتی ہے اس میں اپنا دیکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے حکم کیا ہے، وہ کرنے کے بعد وہ کیوں دل و دماغ پر یہ بات مسلط نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عین عدل کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر ہماری قوم ڈوب رہی ہے، ہمیں بالکل فکر ہونی چاہیے اور اس سے نکالنے کی ہر کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا بھی کہ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے، یہ اللہ کا ٹھیک فیصلہ ہے کہ جو قوم ظلم اور اس کی انتہا کر دے گی گناہوں کی، پھر اللہ اس کو نہیں بخشتا۔ لہٰذا آپ ڈٹ کے جم کے استقامت کے ساتھ کوششیں کرتے رہیے، لیکن اللہ کے احکامات اور جس طرح کی صورتحال ہے اس پہ کڑ کڑ کے اپنی صحتوں کو برباد مت کریں، کہ ورنہ پھر آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات کلیئر ہے؟ جی جی بالکل، میں شوگر بھی ہو گئی، ٹینشن لے لے کے نا میرا تو برا جی حال ہو سر۔ گیا تھا کہ کیسے صحیح نہیں ہوں نہیں گے۔ نہیں 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 نہیں، آپ شکر کریں، اور آپ اچھا اللہ کا اتنا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں جب گمراہی اتنی ہے تو اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی صحت کے کاسٹ پہ یہ پریشانی مت لیں، بس اس حد تک بالکل پریشانی ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح اس وقت ہوگی جب وہ قوم خود اس کی طلبگار بنے گی، تو ورنہ اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا۔ دیکھیں آپ کے سامنے رسول کس شان کا بھیجا، کتاب کس شان کی قرآن بھیجا، تو لہٰذا اس پہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں، پریشان ہوں لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور ہیلتھ۔ وہ اللہ کے کام اللہ عین عدل کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے احسان سمجھنا چاہیے کہ اس نے اس دور میں بھی ہمیں اپنی کتاب اور اپنے رسول سے ٹھیک طرح جوڑ دیا ہے۔ الحمدللہ۔ سر ایسے لوگوں کے لیے دعائیں ہدایت ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے اخلاق اچھے کر دے۔ بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کوشش کے ساتھ دعا کرتے رہیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ اللہ کے کام ہے، ہدایت دینا نہ دینا، اور وہ عین عدل پہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی، آپ کو اپنی صحت برباد ہونے کا، آپ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بھئی آپ خود دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تو اللہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، چھوڑیں اس بات کو، نہیں مانتے تو میرے پاس آئیں گے۔ اس لیے ہم کون ہوتے ہیں؟ تو آپ، مجھے کل بھی جس بندے نے فون کیا اس کا یہی حال تھا، میں نے اس سے کہا، میں نے ان کو پھر وہ ویڈیو بھیجی۔ میں آج کوشش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو آپ سب کو بھیج دوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں، بڑی شارٹ ہے لیکن بہت ٹھیک ہے، میننگ۔ ضرور بھیجیے گا۔ اچھا، جزاک اب اللہ۔ آ جائیے، یہ تو نساء کی سر میں 105۔ تو یہی کہتی ہوں کہ جس وقت کوئی نہیں مان رہا ہوتا تو میں اس کو آخر میں یہی کہتی ہوں کہ صحیح ہے، اگر نہیں مان رہے ہو تو جانا تو اسی رب کے پاس ہے نا۔ بالکل، اور بڑے یعنی اس میں انتقامانہ جذبے میں نہیں کہ آپ جی نے پھر نہیں، بھگتنا، یہ ہے آپ سب کچھ، بالکل بالکل۔ ہر بات میں ہمدردی آپ کی ضروری ہے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کو کبھی نہ بھولیں۔ سورہ نساء کی آیت 65، کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ آگے چلتے ہیں۔ فلا وربک، اچھا یہ جب پہلے آیا نا فلا، پس ہرگز نہیں،
کیا مطلب ہے اس کا بھلا؟ جب اکثر قرآن میں آتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سر وہ مطلب سٹریس دیتے ہیں سر سر حضور پیچھے صلی سے اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مانیں گے تو یہ پچھلی نہیں، آیت سے اس کا لنک ہے. آپ پچھلی آیت میں جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، وہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اصل بات کیا ہے؟ وہ رب کا گواہی کس کی ہے؟ تیرے رب کی. اب اصلی بات آگے شروع ہوئی، اور رب اس پہ گواہ ہے. کیا؟ لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پہلی بات اس پہ نمبر 1 لکھیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اگر ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، کوئی بات باعث سے نزاع ہو، تو آپ کو حکم مانے. اب میں آپ کو مثال سے واضح کرتا ہوں تاکہ بات بڑی کلیئر سمجھ. آپ کے اور میرے درمیان جھگڑا ہو گیا کس بات پہ؟ کہ میں کہتا ہوں کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں بھئی آج دنیا مختلف ہے، جو مرضی ہے لباس پہنے. اب آپ کے اور میرے درمیان اس پہ جب جھگڑا ہے، یہ باعث نزاع ہے، تو ہم مومن کب ہوں گے؟ دونوں کب مومن ہوں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے اور لباس کو پورا پہنیں گے. جب میں اور آپ دونوں پہلے اس بات پر راضی ہوں گے کہ چلیں یہ بات ہمارے درمیان باعث نزاع ہے، فیصلہ ہم لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت سے، پھر مومن ہے. اگر فیصلہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں ہر معاملے کا، تو میں مومن نہیں ہوں. یہ آیت کا ٹکڑا سمجھیں بات کو. ہر مومن ہر حکم کا فیصلہ قرآن و سنت سے لے گا. اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو آیت آپ کے سامنے قرآن کی، لا یؤمنون، وہ مومن ہے ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. آج اس آیت کے حوالے سے ہم اس آئینے میں دیکھیں اپنی شکل. اچھا، اب آپ بڑے نوٹ کریں کہ پہلی بات کیا تھی؟ کہ فیصلہ قرآن و سنت کر لیں ہر معاملے میں، نمبر 1. نمبر 2، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. یہ نمبر 2 ہے. مومن جب ہوگا کہ دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے. اب مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں. سر یہ نہ سوچتا رہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور اسی میں ڈگمگاتا رہے. نہیں. خوشی سے پہلے اس پہ خفا نہ ہو، بس راضی ہو جائے، اس پہ دل میں کوئی اور چیز نہ رکھے. محبت سے قبول سر کر لے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک جو مسلمان اور یہودی کا واقعے کو معاملہ مت چل بیان کرے، واقعے کو مت بیان کرے. جو میں سوال کر رہا ہوں وہ کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے اور اس میں کوئی شک دل میں نہ لائے. اچھا، ہاں آپ اس طریقے بڑے فیصلے بڑے غور سے سنیے. میں نے آپ کو بتایا، پچھلا مثال دی تھی کہ ایک ساتر لباس ہے اور ایک یہ بیہودہ لباس ہے، تو دونوں میں باعث نزاع ہوگی بات. تو اب فیصلہ پیش کریں قرآن و سنت کے سامنے. مسئلہ وہاں سے جواب آ گیا کہ بھائی لباس ساتر ہونا چاہیے. اب دل میں تنگی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پہلے اعتراض کر رہا تھا وہ دل میں یہ سوچنا شروع کر دے، یار یہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا فیصلہ کیوں ہے، حالانکہ دنیا میں تو چال چلن دوسرا ہے. یہ ہے دل میں حرج. اور جو مومن ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ، میرے اللہ اور میرے قرآن کا فیصلہ آ گیا، وہی حق ہے، چپ کر کے ڈٹ کے اس پہ عمل کرے. یہ ہے دوسری شرط کہ دل میں تنگی، دل کے اندر بھی ذرا سی خلش نہ ہو. ثم لا یجدوا انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت والا، اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں.
اللہ کے بندو سوچا کرو، آج نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں، اوہو نماز کا وقت ہو گیا یار، یہ کام بھی بڑا تھا اہم، کاش ہم کہتے کہ شکر ہے نماز کا وقت، میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں پہلے وہ کروں گا، بعد میں یہ کام کروں گا، کیونکہ اس کام میں برکت بھی اللہ نے دینی ہے۔ یہ ہے مومن کا طرز عمل۔ آگے آیت آ رہی ہے اور بڑی زبردست آیت آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن کے فیصلے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یسلم، نمبر 3 یسلم تسلیما۔ پھر مفعول مطلق لا کے، جو پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یسلم، اس کو ماننے کا بھی حق ادا کر دیں۔ تسلیمہ وجہ کیا، معنی کیا ہے کہ ماننے کا حق ادا کر دیں۔ اب فیصلہ آ گیا، زندگی بھر اس لباس کے قریب نہ جائے جو ساتر نہیں ہے، اور اس اندر سے اس خوشی کے ساتھ کہ یہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے، میرے رسول کا یہ فیصلہ ہے، لہٰذا میں اب اس سے بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا۔ 3 چیزیں، قرآن و سنت کو حکم مانے، فیصلہ کرنے والا، پھر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، نمبر 3 یسلم تسلیمہ، ماننے کا بھی حق ادا کر دے۔ یہ 3 کنڈیشن پوری کرے پھر مومن ہے، ورنہ رب کی گواہی ہے کہ وہ مومن نہیں ہے اگر ان تینوں میں سے ایک میں بھی گڑبڑ کرتا ہے۔ اب بتائیے، بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی سر بات سمجھ آ گئی سر۔ ایک کوشچن ہے، اس آیت سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہر وقت ذہن میں آتا ہے کہ سر جب ہم مکے جاتے ہیں تو سر خانہ کعبہ کو دیکھ کر تو اللہ کی عظمت کا بہت احساس ہوتا ہے، لیکن سر جو دل کی کیفیت مدینے میں ہوتی ہے سر وہ کعبے میں نہیں ہوتی، اس پہ ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی سر؟ دیکھیے ایک بات سنیں، آپ خود اپنے ایمان کے محافظ ہیں، اللہ کا گھر دیکھ کے اور اللہ کے گھر میں وہ فرق محسوس نہ ہو تو ذرا سا اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ یہ بات جی دیکھیں، سر بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ کا گھر کعبے میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ مدینے میں ہے، تو آپ کو سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ کے گھر کی تعظیم کرنی چاہیے، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شفقت سے آپ سکون پاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات کبھی نہ کہا کریں جو والہانہ آپ طواف کرتے وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ مدینے میں نہیں ہوتی، ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں سر۔ تو پھر آپ یہ الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سر، آپ نے کتنی خوب یہ بات کہی ہے کہ طواف کرتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی ہے دل کی۔ آپ وسلم نے کہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان سر اس درجے پہ ہونا چاہیے کہ ہم مدینے میں بھی ہوں تو ہمارا دل کعبے کی طرف کھنچتا رہے۔ بے شک بے شک، اس نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ سورہ آج 65 بالکل کلیئر ہے، بہت اہم ہے، ذرا قرآن کو جب سمجھیں گے۔ اچھا اب آگے اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ نمبر 6 پہ چلیں۔ دیکھیں اگر آپ قرآن کی تشریح اس طرح سمجھ جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے شب و روز بھی بدل جائیں گے، اللہ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بالکل تعلق جو ہے وہ بالکل پکا سچا ہو جائے گا اس قرآن کے فہم اور اس قرآن کے مطابق عمل کرنے میں، ورنہ اور کوئی چیز ریاکاری خدا نخواست آ گئی یا شیطان کے چنگل میں پھنس گیا بندہ تو وہ برباد ہو گیا۔ اچھا اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلیے، نمبر 6، اللہ رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ اچھا ایک حاکم ہوتا ہے جو آپ کے ملک کا حاکم ہوتا ہے، جیسے آج پاکستان کے حاکم ہیں۔ یہ کیوں
حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا؟ پہلے یہ تو بتائیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ حاکم کا مطلب کیا ہے؟ حکم جمانے والا، حکم چلانے والا، فیصلہ کرنے چناؤ والا. ہے سر، اس نہیں، کا چناؤ ہے، جس کا حکم مانا جائے. اس کا حکم مانا جائے. اس لیے کہ حکم کرنے کا حق تو اس کو ہے، لیکن حکم ماننے کا حق ہمیں ہے. اچھا، اب کس کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی؟ سر اللہ کی. صرف اللہ اللہ کی. رسول کی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صرف اللہ کی. اب اللہ کہہ رہا ہے، اب سنیں سمجھنے کے بعد، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ کس کا حکم ہے؟ ہاں بھی کیوں ہوا؟ اللہ کا۔ اللہ کا حکم ہے سر. ہائے ہائے، تو اللہ کا حکم ہے، تو یہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. اس کا مطلب ہے وہ حاکم اور فرما روا ہے، کیونکہ ان کی بات ماننے کا حکم کون کے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ حاکم اور فرما روا کس نے بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سر اللہ اللہ تعالیٰ نے سر. یہ کسی اور کی شان ہے؟ نہیں سر. یہ ہے کمال، یہ ہے شان اللہ کی، ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذرا غور کریں. اور حکم کس درجے میں ماننا چاہیے؟ ذرا نیچے سورہ احزاب کو دیکھیں اپنے سامنے. ہوئے 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 ہوئے، ہم قرآن کو نہیں سمجھتے نا، بس ہم کہتے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اچھے مومن ہیں. یار یہ کمپیریزن نہیں ہے. کمپیریزن قرآن کی نظر میں ہم مومن ہیں یا نہیں. ورنہ ہم اگر یہ ہمارے شارٹ کٹ، یہ ہمیں کبھی مومن نہیں بننے دیں گے. قرآن اور سنت ہمیں مومن بناتا ہے، اور مومن وہی ہے جو قرآن و سنت کا تابع ہے. اب ذرا بڑے غور سے سنیے کہ ہم نے حکم ماننے میں کہاں تک ہم پابند ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے ایمان کا کہ لانے کے بعد مرد ہو عورت ہو، کوئی اختیار نہیں ہے. کس میں؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس کام میں، اس میں کوئی ان کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا. ان کا کام کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی. دوسری جگہ قرآن میں ہے. یہ ہے مومن کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ، اس میں مین میخ نکالنا یا اس میں کمی بیشی کرنا، عمل میں اپنے پاس سے کچھ چیزیں جوڑ لینا، یہ بالکل غلط ہے. من ان قبول کر کے اس پہ عمل کرے تو پھر وہ مومن ہے. اور اگر اس میں مین میخ نکالتا ہے، اس میں کمی بیشی کرتا ہے، تو پھر نافرمانی کرتا ہے. اور اس کا نتیجہ اگلی آیت ٹکڑا دیکھیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کسی نے رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ بڑی گمراہی میں دور نکل گیا. آپ دیکھ رہے ہیں ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنا، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حاکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، آپ دیکھ لیں کس درجے کا گناہ ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سیرت قرآن سے بیان کرنا بہتر ہے یا اپنے آپ سے جو چیزیں آئیں ادھر ادھر کی جوڑ جاڑ کے کرنا بہتر ہے؟ سر سر قرآن کی قرآن کی تو روح سے. آپ ہمیشہ قرآن سے سیرت کو بیان کیا کریں. اب سر چلیں جس آگے. طرح آپ بیان کر رہے ہیں بہت لطف آ رہا ہے. زندگی میں یقین مانے
ایسا لطف کبھی آیا ہی نہیں جس طرح ہم اب پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اس اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، اچھا، 6 ہم نے پڑھ لیے شانیں، اب 7ویں شان عالمی اور آفاقی رسالت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جتنے نبی آئے ہیں نا، تو آپ قرآن میں پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں یا قوم عبد اللہ، تو وہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ ایک خاص قوم تھی، بس اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے نبی مبعوث فرما دیا، احسان کرا دیا اللہ نے اس امت پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو وہ ساری پہلی نبوت کی تعلیمات منسوخ، اب صرف اور صرف یہ کامل اور اکمل کتاب اور سنت یہ ہوں گے رہنما اصولوں کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں قیامت تک اور سارے جہانوں کے لیے۔ تو یہ عالمی اور آفاقی رسالت صرف اور صرف کس کی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ آیت کتنی دفعہ آپ نے پڑھی ہے لیکن کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ قل یا ایھا الناس، اللہ اکبر۔ خطاب کس سے ہے؟ تمام لوگوں سے، تمام انسانیت سے، سارے انسانوں سے۔ سارے انسانوں سے۔ کون سے انسانوں سے؟ نبی کریم قیامت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان۔ تک، ہاں۔ یہ کسی کو اعزاز حاصل ہے کہ نہیں۔ انسانیت اس سے خطاب کر کے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ سے کا رسول۔ یہ اعزاز اور یہ شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں، یہ شانیں جو قرآن بیان کر رہا ہے کوئی کر نہیں سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی اور دعوے دار جب تک آپ پر ایمان نہیں لاتا، جب تک قرآن و سنت کو رہنما نہیں مانتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارا، چاہے وہ اس کا نام عبداللہ ہی کیوں نہ ہو۔ بتائیے مجھے، قرآن صاف صاف بیان کر رہا ہے۔ اسی کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ارسلناک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کس کے لیے بھیجا؟ کافۃ للناس، سارے ہی انسانوں کے لیے، بشیرم و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ بشیر کا کیا مطلب ہے؟ ایک جملے میں بتائیے، صاف سیدھا، ادھر ادھر کی باتیں مت کیجیے۔ بشیر کا کیا مطلب ہے؟ خوشخبریاں سنانے والا۔ جو مانے قرآن و مت سنت پہ کرو، عمل مانے کرے مت گا، کرو۔ جو قرآن و سنت پہ عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ بالکل بالکل، نہیں صرف جنت کی کیا، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جو اس کو چھوڑے گا وہ ذلیل ہوگا جیسے ہم ہو رہے ہیں۔ آپ جنت میں فوراً چلے جاتے ہیں، اس دنیا میں کے لیے سب سے پہلے خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اس کو تائید اور نصرت حاصل ہوگی اللہ کی، وہ امریکہ کو شکست دے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ جنت تو بعد کی بات ہے، دنیا کے اندر آپ اگر عزت اور آپ وہ چاہتے ہیں ترقی اور عظمت، تو اسی قرآن اور سنت کی اطاعت میں ہے۔ اور نذیرہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ اگر تم نے یہ بات نہ مانی، دنیا میں ذلت، تم افغان مجاہدین سے شکست کھاؤ گے، تمہارے دنیا میں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور آخرت میں جہنم جیسی ہولناک تمہیں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہوگی اس جہنم میں۔
یہ آیتیں جوڑے نا ذرا، نیچے فرقان کی آیت کمال دیکھیں دونوں کا تعلق، تبارک الذی، ہائے ہائے ہائے، تم برکتیں ڈھونڈتے ہو، برکتیں کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ اللہ صرف کے اللہ پاس۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ پاس۔ تبارک الذی، برکت والی صرف وہ ہستی ہے، نزل الفرقان علی عبدہ، اس نے وہ فرقان، وہ کسوٹی، وہ حق و باطل کی جو بالکل تمیز کرے گی، وہ نازل کی ہے کس پر؟ عبدہ۔ لفظ عبدہ کو اب ذرا جوڑ کے دیکھیں، وہ بندہ جس پر اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کسوٹی ہے، حق و باطل میں وہ تمیز کرے گی، جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو اس سے ہٹ کر ہے وہ باطل ہے۔ اور یہ کتاب جو کسوٹی ہے، جو اپنے بندے پر نازل کی ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کس لیے نازل کی ہے؟ تاکہ سارے جہان والوں کے لیے کو وارننگ دے دے، خبردار کر دے کہ اب آؤ، یہ ہے فرقان، اس پر ایمان لا کر عمل کرو گے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، اور اس کو چھوڑو گے تو پھر تمہارے لیے دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم۔ کتنی بار حق باتیں قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا رہی ہے، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو حیثیتیں، جو مرتبے، جو مقام، جو شانیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اپنے نبی کی، کہیں اور بیان ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ سر میں ایک بات پوچھ سکتی؟ جی سوال کریں، بالکل۔ جی سر، یہ جو آپ نے خوشخبری کا بتایا، تو کیا وہ بھی خوشخبری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں چٹان توڑتے ہوئے جو سنائی تھی کہ کیسر و کسرا کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں؟ وہ بہت بڑی خوشخبری تھی، اور وہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اگر میں اللہ کے دین کے لیے کام کروں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو یہ کیسر و کسرا مفتوح ہونے ہیں۔ ان کو یقین تھا قرآن کی وجہ سے، ان کو یقین تھا قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اب یہاں ایک فیصلہ کن آیت ہے، یہ آل عمران کی 85۔ نبی کریم کی شریعت نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دی ہے، اب صرف شریعت محمدی پر عمل قابل قبول ہوگا۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات سناتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت نیک خاتون گئی امریکہ، اس کا بیٹا وہاں تھا، تو اس کے بیٹے نے ان سے کہا کہ کیا حرج ہے ان میں، عیسائیوں اور یہودیوں میں رہنے میں کیا حرج ہے؟ بھئی اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن میں کہ بھئی یہ اپنے دین پہ چلیں تو یہ بھی جنت میں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ قرآن کو نہ سمجھنے کا، قرآن بڑا کلیئر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اور یہ کامل شریعت جو قرآن و سنت کی شکل میں، اس پر ایمان لائے بغیر، اس کے مطابق زندگی گزارے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ آیت اب آپ کے سامنے ہے، بڑی کلیئر ہے کہ ساری شریعتیں منسوخ، اور اب صرف جس کو قبول کرے گا اللہ آخرت میں، وہ شریعت محمدی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے گا یا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں ناکام اور نامراد ہوگا۔ آیت بڑی اہم ہے، بڑی اچھا طرح پڑھ لیجئے، اور آپ کے جو رشتہ دار باہر ہیں، وہ جن جھوٹے سہارے لیتے ہیں، ان کو یہ صاف بات بھیج دیجئے، بتا دیجئے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ جلدی بتائیے۔
अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक कह रहे हैं लोग, जो बाहर लोग होते हैं ना वो झूठे सहारे ले रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम मुसलमानों से तो वो बहुत अच्छे हैं, वो काफिरों का निजाम है लेकिन वो बहुत, हम मुसलमानों से बहुत अच्छे हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। बस आप कुरान और सुन्नत के अंदर रह के चीज़ों को फैसला कीजिए ताकि हम आखिरत में घाटे में ना हो। अच्छा, अब टाइम हो गया है और मैं इसको जो है यहाँ पर रोक के इंशाल्लाह कल इससे आगे करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा है और फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि कुरान और सुन्नत से ना हटिए और अल्लाह से दुआएं करिए कि परवरदिगार हमें इसी कुरान और सुन्नत पर कमा हक्काहू अमल करने, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल ने किया, साहबा साहबियात ने किया, उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। ठीक हो गया? अच्छा, मैं आमीन सुम्मा आमीन सर। आज आपको मुझे बताना है कि यूरिक एसिड की नुस्खा क्या है और बिल्कुल आजमूदा है। जरा लिख लें। सुंड तो आपको पता है पंसारी से मिल जाती है, 50 ग्राम। नौशादर और फटकड़ी 20 ग्राम। काली मिर्च 10 ग्राम। सना मक्की, चौथी चीज सना मक्की 80 ग्राम। ये पत्ते लें तो ज्यादा अच्छा है अंसारी से। सूंड 50 ग्राम नंबर 1, नंबर 2 नौशादर 20 ग्राम, नंबर 3 काली मिर्च 10 ग्राम और सना मक्की 80 ग्राम। ये 4 चीजें पीस के सफूफ बना लीजिए और खाने से पहले या आधा घंटा पहले ये आप सर नौशादर कितनी? नौशादर 20 ग्राम 20 ग्राम। ये सकूफ बना के आधा चमचा खाने से पहले, इंशाल्लाह एक हफ्ते में आप फर्क महसूस करेंगे। यूरिक सर एसिड आपने पकड़ी भी कहा, ये तो 5 चीजें हो गई। कैसे 5 हो गई? सूंड, नौशादर, काली मिर्च और सना मक्की। अच्छा, फिटकरी भी है ना? नौशादर फिटकड़ी तो होती है, और क्या होता है? अच्छा, सही है। लिख लिया आपने? जी सर, ये दोपहर के खाने से पहले या रात के? हर खाने से पहले। हर, ठीक है। क्या अगर एक हफ्ते में आराम ना आए, बेशक चेक कर लें, आपको खुद एहसास होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जज़ाकल्लाह सर। सना मक्की के पत्ते होने चाहिए। ठीक हो गया। 1 चमची या आधी चमची? आधा चमचा सिर्फ। चले इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह दर्स में। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने और ठीक तरह से समझने और ठीक उस तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह सहाबा साहबियात और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।